بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ذی الحجہ جو عربی مہینوں کے اعتبار سے 12واں مہینہ اور حج کا مہینہ کہلاتا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں اور قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ تو آج اسی کے متعلق یہ خطبہ تھا، چند باتیں ہیں انشاءاللہ وہ عرض کر دیتا ہوں مختصر طور سے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ موقع اور فرصت عطا فرمائی ہے کہ وہ نیک کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، نیک کام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ اچھائیاں ان کے نامۂ اعمال میں لکھی جائیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے موسم بنا دیے۔ جیسے رمضان کا ایک موسم ہے، ذو الحجہ کا ایک موسم ہے، اسی طرح سے عرفہ کا اس میں ایک دن آئے گا، اس کا ایک موسم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عبادات کے اعتبار سے دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج تقریباً 25 ذو القعدہ ہے۔ کتنی؟ 25۔ 5 دن کے بعد ذو الحجہ شروع ہو جائے گا، یعنی 12واں مہینہ شروع ہو جائے گا، اور یہ مبارک عشرہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے۔ اقسم اللہ بہا فی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن مقدس میں اس کی قسم کھائی ہے ان 10 دن، اور فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اس سے مطلق نہیں بلکہ اس سے یہ جو 10 دن مراد لیے جاتے ہیں، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم جن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے تو وہ کوئی نہ کچھ اس کے اندر عظمت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بڑا وہ ہوگا، اور اس کی اللہ رب العالمین نے تعظیم فرمائی، بڑائی فرمائی، اور قرآن مقدس میں رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا والفجر ولیال عشر۔ پھر اس کے اندر عبادات، آپ روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، حج کرنا، قربانی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، یہ اس کے اندر۔ اسی طرح سے یہ 10 دن سارے دنوں میں سب سے بہترین دن، پورے سال کے دنوں میں بتلا رہا ہوں، پورے سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن کس کے ہیں؟ یہ جو ذی الحجہ کا حج کا مہینہ رہا، پہلے جو 10 دن یہ پورے سال کے سب سے بہترین دن، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے نا، اس کے دنوں سے بھی بہتر دن، رات اس کی بہتر ہے اور دن اس کے بہتر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اس کے اندر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، ان 10 دن میں جو نیک عمل کرے گا اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا جان مال لے کر اور پھر وہیں شہید ہو گیا، واپسی نہ آیا، اس سے تو افضل نہیں ہے، باقی تمام لوگوں سے افضل ہے۔ پھر اس میں ایک دن آئے گا جس کا نام ہے عرفہ۔ کیا نام ہے؟ عرفہ۔ یہ بڑا قیمتی دن ہے، بہت مبارک دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے دین کو مکمل فرمایا۔ کیا کون سے دن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسی دن دین حنیف کو، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فرمایا، یہ وہ دن ہے۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کو یہ دن آتا ہے۔ کون سی دن آتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔
جب سارے حاجی لوگ عرفات کے میدان میں چلے جاتے. کہاں جاتے؟ عرفات کے میدان میں جاتے, وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اس کا نام ہے عرفہ. اور حج کا سب سے اعظم رکن کیا ہے؟ الحج عرفہ. جو عرفات کے میدان میں چلا گیا اس کا حج ہوگا, جو نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوتا. دوسرے جو اعمال ہیں ان کو فدیہ دے کر, کفارہ دے کر آپ ہو جائیں گے, مگر اگر آپ کا عرفہ چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہو سکتا. لہذا یہ اتنا مبارک دن ہے. اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے اس دن؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ دعائیں میں نے اس دن مانگی ہوئی, حقیقت میں مسجد میں بیٹھ کر بتلا رہا ہوں, ساری دعائیں قبول. یہ بڑا مبارک دن ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی اس دن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی دن ایسا نہیں, یوم عرفہ کا دن ہی ایک ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جہنم سے بری فرما دیتا ہے, جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین ملائکہ کے سامنے بڑے خوش ہوتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, اور ملائکہ سے کہتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ ما اراد ہؤلاء, یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے اوپر رحم کر دے, ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے, ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے. ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں. پھر میرے بھائی اس کے بعد ایک دن آئے گا جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے, قربانی والا دن, عید والا دن. یہ بہت مبارک دن ہے. حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا دن جو آئے گا وہ یوم النحر یعنی قربانی والا دن. اللہ کو دیکھو کتنا محبوب دن ہے اور کتنا عظمت والا دن اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ, یوم النحر عید کا دن جس دن قربانی کی جاتی ہے, ایام التشریق جس میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں, یہ ہمارے لیے اللہ نے عید کے دن بنا دیا. کیا بنا کر دیا ان کو؟ عید کا دن بنا دیا. فإنها ایام اکل و شرب, یہ کھانے اور پینے کے دن ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے میرے بھائی روزہ رکھنے کا نمبر. 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواجات یہ نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے, اور آخر میں جب 9واں آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرفہ, یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں. اگر اس دن کا 1 روزہ رکھیں گے آپ شروع کے نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں, لیکن 1 دن کا روزہ ضرور رکھنا جس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ہم میں سے یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اسے کیا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنے سال؟ سبحان اللہ تک ہو یار اللہ کی قدرت پر تو وہ ہونا چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے, تکبیر بلند کرنی چاہیے. خدا کے بندے 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور 1 سال بعد کے گناہ معاف, 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے 1 دن کا روزہ رکھنا. اور یہ حاجیوں کی مشابہت بھی ہو جائے گی, ہے نا. حاجیوں پر یہ روزہ نہیں ہے, یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے اوپر نہیں, غیر حاجیوں پر ہے صرف یہ جو حج کو نہیں گئے.
تاکہ ہم بھی ان جیسے عرفے والے دن بن جائیں، ہم بھی نیک عمل کریں، ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اعز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ہم بھی تو ان کے جیسے بن جائیں، جیسے وہ ذکر و اذکار عرفات کے میدان میں کریں گے، روئیں گے اللہ کے سامنے، ہے نا؟ حج کا خطبہ ان کے سامنے ہوگا، حج پڑھا جائے گا، اور پھر وہ ظہر اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، پھر مغرب اور عشاء کی نماز آ کے مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ ہم بھی ان جیسے عبادات میں ان جیسے بن جائیں، عبادت کے اعتبار سے۔ تو ایک تو یہ ثواب۔ ایک سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما من عبد مسلم، جو مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ، مومن بندہ اجر کمانے کی نیت سے، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایک روزہ، ایک نفل روزہ اللہ کے لیے رکھے گا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اسے 70 سال جہنم سے دور فرما دیں گے۔ تو سبحان اللہ، کتنے سال؟ اور کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت۔ کتنے سال کا؟ یہ دنیا کے اعتبار سے 70 سال نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آخرت کے یہ اعتبار سے 70 سال۔ اور جب اللہ 70 سال دور رکھ کر دے گا نا جہنم سے ایک روزہ رکھنے پہ، امید اللہ کی ذات سے وہ ہمیشہ کے لیے کہہ دے گا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو انشاءاللہ سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں بھی اپنے بچوں سے تاکید کرنی چاہیے۔ ہم ایسے روزے رکھتے ہیں جن کا حدیث میں ثبوت نہیں ہوتا، جن کا اجر ہمیں بتلایا ہی نہیں گیا۔ شب برات 14 شعبان یا 15 شعبان کا ہم روزہ سب پہ رکھواتے ہیں زبردستی کر کے، ہمیں تو کوئی اجر اس کا بتلایا نہیں گیا، اور جس کا اجر صراحتاً احادیث میں ہم اسی وہ روزے رکھتے ہیں۔ ہم بھی عجیب جو چیزیں ہمیں بتلائی گئی وہ کرتے نہیں، جن چیزوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معراج کے روزے رکھتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ کیا اجر ہے بھائی؟ کچھ بھی اجر نہیں بتلایا گیا ہمیں اس کا۔ جن روزوں کا اجر بتلایا گیا ان کو ضرور پابند کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے اپنے تجربات لکھے، یہ کوئی احادیث کی بات نہیں ہے، احادیث کی یا اس کی قرآن کی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں، یہ تو اللہ کے علم میں، اس لیے کہ موت تو مقرر ہے میرے بھائی، موت تو آ کر رہے گی۔ جو اللہ نے وقت لکھ دیا وہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، سیم عین وقت پر انسان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ عرفہ والے دن ایک تو روزہ رکھنا ہے، ایک یہ کوشش ضرور کرنی ہے ہم میں سے ہر بندہ چاہے 1 ریال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، صدقہ ضرور کرنا۔ کیا کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اتنی تو استطاعت ہے۔ اچھا اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو 1 ریال دینے کی، 1 کھجور دے سکتے ہو کسی کو، 1 کھجور دے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، تسبیحات آپ کو خوب، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سب سے اعظم وظیفہ اس دن کا یہ لا الہ۔ وہاں بھی لکھا ہوا کسی کو اگر یاد کرنا وہاں سے کر سکتا دیکھ۔ نمبر 2، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو۔ تحلیل کس کہتے ہیں؟ اس دن خوب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے آپ کو۔ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تحمید الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں کرنی ہے۔ اور میرے بھائی قرآن پڑھنا ہے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن تو سب کو آتا ہے نا، کسی کو تھوڑا آتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے۔ سورہ فاتحہ آتی ہے نا، سورۃ الناس آتی ہے، سورہ فلق آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، انہیں پڑھو خوب کثرت کے ساتھ۔ اور جس بندے نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، کتنی مرتبہ؟ اللہ اسے ایک قرآن کا اجر عطا فرماتے۔ کتنے؟
ایک قرآن کا اجر کتنے میں مل جائے گا؟ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو، اللہ آپ کو ایک قرآن کا اجر عطا فرما دے گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا کم سے کم، یہ تو بہت ہی چھوٹا عمل ہے یار، اس دن آپ کو یہ کرنا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی آپ کو یاد آئے، جو بھی استغفار آپ کو یاد آ رہا وہ ضرور کرنا اس دن۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، تکبیر اور اللہ کی تحمید بیان کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائی، ایک تکبیر تو وہ ہے جو یوم عرفہ کی صبح سے شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، واجب تکبیر۔ ایک تکبیر ہے مطلق، کبھی بھی پڑھ سکتے ہو آپ، وہ 1 تاریخ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے شروع ہوگی اور 13 تاریخ کی عصر تک رہے گی، وہ یہ بھی وہیں تک چلتی ہے، اور وہ 9 کی تاریخ سے 13 کی عصر تک رہتی ہے۔ لہذا تکبیر کا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہیں، 2 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہ، جب مینا میں جاتے ان ایام میں تو ہر نماز کے بعد زور سے پڑھا کرتے تھے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی اور مرد زور سے پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے اپنے بستر پر پڑے ہوئے تو لیٹے ہوئے تب بھی وہاں پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فسطاطی خیمے لگے رہتے ہیں نا، خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں، عرب کا پہلے سے یہ کلچر رہا، تو وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے یہی ذکر کر رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں تو چلتے چلتے یہی ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس کا اہتمام رکھنا، صیغہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ آخری بات، قربانی کا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر، ان بندوں پر جن کے اوپر جو صاحب استطاعت ہوں، جو صاحب نصاب ہوں، ان پر واجب فرمائی ہے قربانی کرنا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سع، کچھ اس طرح کے الفاظ جو میرے ذہن سے نکل گئے تو اس کا ترجمہ بتلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر قدرت ہو، طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، کیونکہ اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی، پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ جو بندہ قربانی کر رہا، اور یہ سنت ابراہیم اور اقتداء محمد عربی کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سی بات بتلا دو، ویسے تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم ایک یوم عرفہ کے اوپر خاص خطبہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، بڑھاپے میں اللہ نے ایک اولاد دی سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کیا اس کے دل کے اندر بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا ہماری محبت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے۔ اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو خواب میں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لے کے اس کو جاؤ قربان کرو ہمارے راستے میں۔ بیٹے کے پاس آتے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی را فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبح فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے کر لو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ بیوی بھی صبر کرنے والی، بیٹا بھی صبر کرنے والا، خود بھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، زمین پر بیٹے کو لٹا دیا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے میرا ابا جان میرا چہرہ اپنی طرف نہ کرنا،
کہیں میری محبت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ دو، میرا چہرہ زمین کی طرف رکھنا، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے چہرے کو زمین کی طرف رکھنا، اور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، تیرے دل کے اندر ہماری محبت ہے، بیٹے کی محبت اتنی نہیں جتنی ہماری محبت تیرے دل کے اندر۔ یہ وہی سنت ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ادھر چھری کو بھی حکم دے دیا تھا خبردار اگر چل گئی تو تیرے اوپر سارا عذاب مسلط کر دوں، اور اللہ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل جنت سے کبشہ لو، بھیڑیا مینڈا لو اور جو سیدنا ابراہیم کو دے دو، یہ اس کے بدلے میں ذبح کر۔ وہ ذبح ہوا۔ جب سے یہ قربانی چلی آ رہی تو یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں ذبیحہ کرتے ہیں۔ تو جو بندہ ہم میں سے کرنا چاہے، اور اس میں اپنے بچوں کی بھی نیت کرنی چاہیے، کس کی؟ ایک بچوں کے سامنے بھی کرنی چاہیے، تاکہ آپ تو میں اور آپ ہمیشہ تو نہیں دنیا میں رہیں گے، تاکہ ہمارے بچے بھی قربانی کریں، وہ اپنی اولاد کو دکھائے، سبق دے، تعلیم دے ان کے سامنے، اپنی طرف سے عن نفسہ وعن اہل بیت، اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کی بھی نیت کر لے، اور یہ بھی نیت کرے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے، یہ بھی نیت کرے۔ اور میرے بھائی جو دنیا سے آپ کے چلے گئے ہیں ان کے ثواب کے لیے بھی نیت کرنے میں کیا جا، اللہ تو عطا فرمانے والا ہے نا، اللہ تو دینے والا ہے۔ وَأَن يُشَرِكَ أَمْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ فِي ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ، اور اپنے ثواب میں ان لوگوں کو بھی یاد کر لیجیے۔ اور اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے ضحّى عن نفسه، اپنی طرف سے کیا، دوسری نیت کی تھی اپنے گھر والوں کی طرف سے، تیسری نیت کی تھی میری آنے والی امت، ابھی آئی نہیں تھی وہ امت، آنے والی تھی نا، ہم، میں اور آپ اور قیامت تک آنے والی امت، سب کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں کی، لہذا یہ کرنا۔ اور جو ہم میں سے جو بھی قربانی کرے، ایک تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کرے، نہ تو ناخن کاٹے، نہ یہ اپنی مونچھیں ترشوائے، نہ داڑھی کاٹے، نہ کوئی کسی اور جگہ کے بال کے، اس سے پہلے ایک تاریخ سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ یہ سارے کاٹ لینے چاہیے۔ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے سنت ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے، جو قربانی، اور جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لیے نہیں۔ من اراد منکم ان یضحی، جو تم میں سے قربانی کرتا ہو، جس کا ارادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نہ کسی جگہ کی کھال اس میں ہوتا نا، الا ہے کہ کوئی مرض ایسا ہو جیسے پھوڑا پھنسی وغیرہ نکل جائے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے فلا یأخذن من شعرہ ولا اظفارہ شیئا، کہ لوگوں پھر تم میں سے کوئی بھی اپنے نہ ناخن کٹائے، نہ اپنے بال کٹائے، نہ اور دوسرے اس طرح کے کام کرے، بلکہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے۔ کس کی؟ حاجیوں کی۔ اور جب قربانی کر لیں پھر اس قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے بال بھی کٹا سکتے ہیں، اپنی مونچھیں بھی تراشوا سکتے ہیں، اپنے ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے آپ حلال ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح سے آپ یہاں تو نہیں کر رہے، اپنے ملک میں کر رہے ہیں، ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچے آپ کے ملک میں، آپ وہاں کر رہے ہیں، تو آپ جب تک وہاں کی قربانی نہ ہو تو آپ اس کو اسی طرح سے رکھیں۔ مثال وہاں اگلے دن ہوتی تو پھر آپ اگلے دن اپنے ناخن وغیرہ تراش لیں ایک دن میں، لیکن جو اجر ہے وہ سنت کا اجر مل جائے گا۔ اجر کیا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایک سنت کو ادا کرنے سے۔ کتنے؟ 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے جہاں آپ کے بچے رہ رہے، اگر آپ کے بچے یہاں ہیں تو یہیں پر قربانی کر لینی چاہیے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ وسعت دی ہے، ایک قربانی کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، زیادہ کتنی ہی کر لو آپ،
کوئی حرج نہیں، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، امت محمد کی طرف سے آپ کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ ضرور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین پر خاص رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ان کے گناہوں کو مٹا دے، ان کی سیئات کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی خدمت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دیجیے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ میری بچی بھی بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے، اس کی کڈنی بدلنے کے جو پروسیجر اللہ اس کو آسان فرما دے، اللہ جلدی سے جلدی پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ الہ العالمین جہاں جہاں جو بھی مسلمان یا اس مجمع میں جو بھی بیمار ان کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما دے، اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما دے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ان کی جان اور مال کی حفاظت فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ اس مجمع والوں کو خیر سے نواز دے، اس مجمع والوں کو قبول فرما لے، اس مجمع والوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ اس مجمع والوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اس مجمع والوں کے بچوں کو نیک بنا دے، عالم بعامل بنا دے، اللہ خوب ڈھیر سارا حلال رزق عطا فرما دے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن عالم قرآن بنا دے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے، اس بیٹھنے کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا دے، اس بیٹھنے کو جہنم سے حفاظت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔